لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آج نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ زخرف کے معنی سونے کو کہا جاتا ہے زخرف۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 کے اندر سونا چاندی، مال و دولت، دنیا کی جاہ، عزت اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھتے بھی ہیں آپ کہ یہ صورتیں چل رہی ہیں جن کے شروع میں اللہ نے لفظ حامیم کو بیان فرمایا، یعنی جن صورتوں کی شروعات میں اللہ نے حامیم سے شروع کیا ہے، یہ لگاتار قرآن کی 7 صورتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جو آدمی بھی ان صورتوں کے پڑھنے کا معمول رکھے گا تو اگر جہنم میں جانے کا نمبر بھی آ گیا اور یہ صورتیں پڑھنے کی عادی رہا وہ آدمی، تو یہ جہنم کے دروازوں پر کھڑی رہیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ سے کہیں گی کہ اے اللہ، آپ ان کو کم سے کم میرے دروازے سے تو نہ داخل کریں کہ یہ میرے پڑھنے کا عادی تھا۔ بہرحال یہ قرآن کی 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہیں، اس میں سے چوتھے نمبر کی صورت ہے، اور قرآن کی یہ 43ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے 89 8 اور 9 یعنی 89 آیات، 7 رکوع، 848 کلمات، 3656 حروف اللہ نے بیان کیے۔ یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ سورت جو نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل فرمائی ہیں ان صورتوں کے اندر اللہ نے کفار مکہ کے عقیدوں کو باطل قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، العیاذ باللہ، اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ نیز وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین سچا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس دین پر پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آبا و اجداد کی پیروی یہ کوئی سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے، یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آباء و اجداد ہی کا کرنا تھا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم جو تمہارے جد امجد دادا ہیں، اگر تمہیں پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو، وہ تو سچے موحد تھے اور کھلم کھلا ہر بڑے چھوٹے شرک سے وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ تو کرنا ہے پیروی تو حضرت ابراہیم کی کرو، وہ بھی تو تمہارے خاندان کے بڑے بزرگ تھے۔ اسی طرح وہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اے اللہ نبی بنا کر بھیجنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں بھیجا؟ وہ تو انتہائی غریب آدمی ہے، اگر بھیجنا تھا تو دنیا کے کسی بڑے ساہوکار مالدار آدمی کو بھیجتے۔ اللہ نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک اس صورت کے اندر، اس صورت کے بنیادی مضامین میں سے یہ مضامین ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مال و دولت یا سونا چاندی کسی کے پاس ہونا، یہ اللہ کے قرب سے اس کو کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھا جائے کہ جس کے پاس مال و دولت دنیا میں سونا چاندی زیادہ ہے، جسے اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، وہ اللہ کے نزدیک باعزت بھی ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مال و دولت، سونا اور چاندی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے اس صورت کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا معاشی وسائل، ہم اور آپ دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ذریعہ معاش جو اختیار کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، یہ اللہ نے اپنے حکمت کے مطابق ایک اندازے کے اعتبار سے سب کو نواز رہا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا مستحکم نظام ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ مختصراً بیان کیا کہ دیکھو اللہ نے روزی پہنچانے کا انتظام کر رکھا ہے، ورنہ کون سی وہ ذات تھی جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوا سکتی تھی اور ان کے لیے معاش کا انتظام اللہ نے فرعون کے دربار میں کرایا۔ بالآخر حضرت موسیٰ غالب آئے اور فرعون کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آج چند آیتیں بیان پڑھی جا رہی ہیں، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ تو پہلے تو یہ بات جان لیں کہ اللہ نے قرآن میں 7 جگہ تو اپنے نام کی قسم کھائی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے مخلوقات کی قسم کھائی۔ اول تو ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے جوابات علماء نے اس طرح دیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، اور عرب لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ بات بات پر قسم کھایا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے مزاج کا خیال رکھ کے اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگرچہ کفار مکہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اگر کوئی بات قسم کھا کر کوئی زمانہ جاہلیت میں بھی کہتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ قسم کھانے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ نے بھی ان کے اس مزاج کا خیال رکھا کہ دیکھو اللہ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے، کیا اور کس بات کی قسم کھائی؟ اللہ کی مخلوقات میں جو چیز سب سے زیادہ باعزت یعنی قرآن کریم ہے، اس کی قسم کھائی۔
اللہ نے فرمایا قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ واضح اس لیے کہا کہ ان کی زبان عربی تھی اور قرآن کی زبان بھی عربی ہے۔ کیا کہا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے اتارا لعلکم تعقلون کہ اولین مخاطب عرب ہیں تاکہ تم سمجھ لو۔ کوئی اور زبان میں اللہ نے نہیں اتارا تھا کہ نبی کو اللہ نے عرب میں بھیجا، اور عرب کی زبان عربی ہے اس لیے اتارا تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یعنی دنیا میں نازل ہونے سے پہلے یہ لوح محفوظ میں قرآن موجود تھا، اللہ نے وہاں سے آسمان دنیا پر اور اس کے بعد آہستہ آہستہ موقع بموقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب نازل ہو گیا ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی اگر ڈھالنی ہے تو قرآن کے مطابق ڈھالو۔ میں یہ بات قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ یہ مضمون ہے ان آیات کا جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی مہربانی عام ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، محبت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، دشمنی کرنے والوں کو بھی نوازتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم اس کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم سمجھو اے مخاطب۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس یعنی قرآن لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یعنی دنیا میں بھی موجود ہے اور اللہ کے پاس یہ قرآن کا ایک ایک لفظ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ لاکھ مٹانا چاہیں لیکن قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ دنیا سے کبھی اس کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی گئی تو اسی دن اللہ کی طرف سے اس دنیا کو بھی اللہ ختم کر دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ اس قرآن کریم کو اٹھا لیں گے۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں بھی یہ کتاب محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک،